بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں اور اس ویڈیو کا موضوع ہے جس گھر میں بلی بچے دے وہاں کیا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ بلی کی پیدائش کس طرح سے ہوئی، یعنی اللہ پاک نے بلی کو کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا۔ آپ میں سے بہت سے احباب حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ سے واقف ہوں گے، لہٰذا ہم آپ کو بتائیں گے کہ بلی کی پیدائش حضرت نوح علیہ السلام سے کس طرح سے منسلک کی جاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، اور جب آپ کی قوم نے اللہ کو ماننے یا اللہ پاک کی تعلیمات کو ماننے سے انکار کیا تو اس قوم پر ایک بہت بڑا عذاب نازل ہوا، اور یہ عذاب گزشتہ تباہ شدہ قوموں سے اس لیے بڑا تھا کیونکہ اس عذاب کے اندر تمام جاندار مارے گئے سوائے ان کے جن کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا اور وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے، اور ان میں انسانوں کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے جانور بھی شامل تھے جن میں سے ایک نسل چوہوں کی تھی۔ ناظرین محترم، ہم آپ کو بتائیں گے کہ بلی کی پیدائش کے حوالے سے دو روایات مشہور ہیں اور کس طرح سے بلی کی پیدائش حضرت نوح علیہ السلام سے منسلک ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے کشتی میں سوار ہوئے اور ان کے ساتھ مختلف قسم کے جانور تھے جن میں سے چوہے بھی تھے، تو چوہوں نے کشتی میں سوار ہونے کے بعد اس میں سوراخ کرنا شروع کر دیے، یعنی کہ اپنے دانتوں سے کشتی کو کاٹنا شروع کیا اور اس کشتی میں پانی آنا شروع ہو گیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے ان چوہوں کو ختم کرنے کی دعا کی، تو اس کے بدلے میں حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ ایک شیر کے ماتھے کے اوپر ہاتھ رکھیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو اس کو زور سے ایک چھینک آئی، اور اس چھینک سے ایک بلی اور ایک بلہ پیدا ہوا اور انہوں نے چوہوں کو ختم کر دیا۔ ان میں سے کچھ چوہوں نے ادھر ادھر چھپ کر اپنی جان بچا لی۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس کشتی میں چوہوں کا ایک جوڑا سوار ہوا جن میں جنسی تعلق کے باعث عمل تولید کے ذریعے ان چوہوں کی تعداد بڑھتی گئی، اور بڑھتے بڑھتے وہ بہت زیادہ ہو گئے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے ان کے خاتمے کے لیے دعا کی، تو اس دعا کے بدلے میں اللہ نے بلی کی پیدائش کی اور بلی نے ان چوہوں کو کھا لیا۔ اسلام میں جو کہ بلی حلال نہیں ہے لیکن اس کو پاکیزہ اور طاہر حیوانات میں شامل کیا گیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا، اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، پھر اسی بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی۔ جب اس نے بلی کو قید میں رکھا تو نہ اسے کھانا دیا اور نہ ہی پانی، اور نہ ہی اسے آزاد کیا تاکہ وہ خود کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر لیتی، یعنی اس نے بلی کو تڑپا تڑپا کر مارا تھا، اسی لیے وہ جہنم میں گئی۔ ایک سائنسی اندازے کے مطابق انسان نے 10,000 سال پہلے بلی کو پالتو بنایا تھا، اور بلی آج کے دور میں بھی سب سے عام پالتو جانوروں میں سے ایک ہے۔ بلی کو پہلے شاید اس لیے سدایا گیا کہ یہ چوہے کھاتی تھی۔ اکثر اوقات جہاں اناج محفوظ کیا جاتا تھا وہاں انہیں پالا جاتا تھا، لیکن بعد ازاں ان کو انسان کے دوست اور پالتو جانور کے طور پر بھی پالا جانے لگا۔ پالتو بلیوں کے جسم پر لمبے یا چھوٹے بال ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر ان کی اقسام اور نسلوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ آئیے اب آپ کو حدیث بتاتے ہیں جس میں بلی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بلی کھانے میں سے کچھ کھا جائے یا پانی پی جائے تو وہ پلید یا نجس نہیں ہو جاتا، کیونکہ ابو داؤد وغیرہ میں ایک حدیث ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے ہریسہ بھیجا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نماز پڑھ رہی تھیں اور آپ نے نماز میں ہی اشارہ کیا کہ اسے رکھ دے، اور بلی آئی اس میں سے کھا گئی۔ حضرت عائشہ نے نماز کے بعد اسی جگہ سے ہریسہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یہ بلی پلید اور نجس نہیں بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ایک روایت نقل کرتے ہیں، قصبہ بن کعب بن مالک کی حدیث میں ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن قصبہ کے پاس گھر آئے تو اس نے ان کے لیے ایک برتن میں وضو کے لیے پانی ڈالا۔ ایک بلی آئی اور پانی پینا چاہا، انہوں نے برتن کو بلی کی جانب ٹیڑھا کر دیا تاکہ وہ پانی پی لے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میں انہیں دیکھے جا رہی ہوں، تو وہ کہنے لگے، میری بھتیجی کیا تم اس سے تعجب کر رہی ہو؟ تو میں نے کہا جی ہاں۔ تو انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ نجس نہیں ہے بلکہ یہ تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔
گھر میں بلی پالنے کا سوال۔ اس بارے میں فقہا کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی رکھی جا سکتی ہے۔ بلی موذی جانور نہیں ہے، نہ ہی نجس ہے، بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے، اس لیے کہ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے اور سانپ اور چوہے کھا جاتی ہے اور نجس نہیں، کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے نجس نہ ہونے کا بتایا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نام اسی لیے رکھا گیا ہے کہ وہ بلیوں پر رحم کرتے اور انہیں پالتے تھے، حتیٰ کہ وہ اس کنیت کے ساتھ ہی مشہور ہو گئے، لوگ ان کا اصل نام ہی بھول گئے۔ بہت سے علماء کرام میں ان کے نام پر اختلاف ہوا ہے کہ اس میں 30 کے قریب اقوال ہیں۔ اگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلیاں پالنا ثابت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نجس قرار نہیں دیا، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ گھر میں بلی پالنا جائز ہے۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کو انسانی لمس بہت پسند ہوتا ہے، اسی لیے چاہیے کہ بلیوں کو پالتو بنا کر اپنے ساتھ بٹھایا اور سلایا جائے۔ مصری ماہر حیاتیات کی تحقیق کے مطابق جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں ہر جانور کے جوڑے موجود تھے تو ان میں چوہے کی جوڑی بھی موجود تھی۔ چونکہ چوہے بچے زیادہ دیتے تھے تو اس طرح چوہوں کی تعداد بھی بڑھنے لگی۔ چوہوں کی خوراک میں اضافہ ہوا تو غلہ تو ختم ہی کر دیا تھا، اب چوہوں نے کشتی کو بھی کترنا شروع کر دیا، جس کے بعد صورتحال گمبھیر ہوئی۔ تو صورتحال کے پیش نظر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، جس کے بدلے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو شیر کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا حکم دیا۔ ہاتھ پھیرتے ہی شیر نے چھینک ماری اور بلی کی جوڑی پیدا ہوئی اور یہ جوڑی کشتی میں موجود تمام چوہوں کو کھا گئی۔ بلی کے حوالے سے سائنس بھی دلچسپ رائے رکھتی ہے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق بلی انسان میں سٹریس کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ تحقیق کے مطابق بلی جب کبھی اپنے منہ سے دھیمی سی مدھم سی آواز نکالتی ہے تو اس سے سٹریس کم ہو جاتا ہے اور بلیاں رکھنے والے افراد میں دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر سائنس کے مطابق اگر نوزائیدہ بچے کو شروعاتی دنوں میں بلی کے قریب رکھا جائے تو اس کے مطابق مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے میں مدد مل سکتی ہے، اور حمل کے دوران ایک بلی اپنے بچوں کا بے حد خیال رکھتی ہے، اور جب بلی ماں بن جاتی ہے تو اپنے بچوں کی حفاظت اور ان کی تربیت کے لیے مشکل ترین اور پرخطر جگہوں کا انتخاب کرتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بلی بہت ہی سمجھدار جانور ہے اور وہ اپنے بچوں کو بھی ٹرین کرتی ہے تاکہ مختلف سچویشنز کے اندر وہ اپنے آپ کو سروائیو کر سکیں۔ اور اس کی دوسری اہم وجہ یہ بھی ہے کہ بلی کو جب کبھی شک ہو کہ یہاں بچوں کی جان غیر محفوظ ہے، بلی فوراً جگہ بدل لیتی ہے، پھر چاہے 7 گھر ہوں یا پھر 10 گھر، بلی جگہ بدلنے میں دیر نہیں لگاتی تاکہ اپنے بچوں کو بچا سکے اور ان کو محفوظ کر سکے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والے تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ٹائم ٹو ٹائم ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔